چلو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں مجلس اعزا کہاں پر ہوتی ہے. مولا غازی واسطہ اسلام، اور یہاں پر سامنے ہوتی ہے مجلس. اچھا یہ منت کے لیے ہوتے ہیں، آپ نے 14 دینے ہیں کہیں پر بھی. اگر آپ کہیں پر بھی امام بارگاہ میں تھے 7 محرم کو آپ نے یہ دینے جب بھی آپ کی منت پوری ہوتی ہے. جو سوچ لے کے آؤ گے، جو خیال لے کے آؤ گے، وہ یہاں سے لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ. خالی ہاتھ یہاں سے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. اور تو اپنے رب کی عبادت کر اور اپنے رب کی بارگاہ میں نہر کر. کوشش کریں، آپ جایا کریں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو تو وہاں پر جائے. کافی زیادہ اہل سنت بھائی ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں. اگر میں بغیر نماز کے جاتا تو مجھے امام حسین ویلکم کرتے یا کہتے کہ جی جو ہے نا آپ نے نماز چھوڑ کے میرا ذکر تو آپ سننے آئے، لیکن جو میسج تھا آپ لوگوں نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. جاتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی وہاں پر رونا دھونا یہ وہ، وہاں پر آنسو نہیں روکتے. قسم خدا کی آنسو نہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اتنا پتھر دل ہوں، میں نہیں روتا، مجھے رونا آتا ہی نہیں، لیکن خدا کی قسم ہے وہاں پر آنسو نہیں رکتے. مولا نے اپنا امامہ اتارا، اس کی چادر بنائی، اب قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کرنا شروع کیے. اب مولا قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں. ابھی ولاگ کا سٹارٹ میں تھوڑی دیر میں بس کرنے والا ہوں، لیکن ابھی کوئی 3 بج گئے ہیں اور میں بستر سے ابھی اٹھا ہوں. اٹھ تو میں تقریباً گیا تھا 7 بجے. اچھا میں زبردستی سویا، ابھی تک آفس گیا نہیں. بھائی میری کچھ دنوں سے نیند پوری نہیں ہو رہی تھی. رات کو 4-4:30 بجے نیند آ رہی ہے مجھے. 7:30-8 بجے اٹھ کے میں بیٹھ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا کام ہے جو کہ ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے، اس پہ کام کرتا ہوں. 10 یا 11 بج جاتے ہیں، یعنی کہ سوتا نہیں ہوں. پھر میں ریڈی ہو کے آفس چلا جاتا ہوں. میں خیر ابھی ساری رات میں نے یہ واٹس ایپ میسیجز کے لگائے ہوئے تھے، یعنی کہ تھوڑی دیر بعد 2-3 گھنٹے بعد میں رات کو اٹھ رہا تھا اور اس کو اگین میں اس کیمپین کو رن کر رہا تھا. میرے پاس 1000+ کلائنٹ ہے، اوتھینٹک کلائنٹ، تو وہ ڈیٹا پڑے میرے پاس سڑ رہا تھا. تو بس یہ مہربانی ہے میرے کولیگ تھی جو ساتھ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا مجھے سجیسٹ کیا کہ یار تو اس پہ کام کر. میں نے کہا یار آپ نے میری مشکل آسان کر دی. کل بھی جو ہے نا میں مجلس پہ نہیں جا پایا تھا، آج انشاءاللہ میں نے مجلس پہ جانا ہے. کتنے دن ہو گئے میں نے مس کر دیے. A few moments later. اچھا جی اٹھتے 8:30 بج گئے رات کے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج پورا دن میں نے کام کیا ہے. خیر آج کے بلاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں مجلس اعزا کہاں پر ہوتی ہے. جن کو نہیں پتا تو میں ایگزیکٹ ابھی آج انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں جاؤں گا پریسن 31 میں جو امام بارگاہ ہے وہاں پر جو مجلس اعزا ہے میں جاؤں گا وہاں پر، کیونکہ میں نے جانا تھا. تو انشاءاللہ ساتھ رہیے، یہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. اور آج انشاءاللہ میرے پلیٹ فارم سے آپ کو مولا امام حسین کا، اہل بیت کا ذکر سننے کو ملے گا. اچھا مجھے تھوڑی ہو گئی تھی لیٹ، ٹھیک ہے، تقریباً 8:30 بجے یہاں پر مجلس سٹارٹ ہو جاتی ہے. میرے پاس جو پوسٹ آئی ہوئی تھی وہ کسی ولا کی تھی، اب میں نے نیکسٹ ادھر جانا ہے. ٹھیک ہے یہ ہے پریسن 31 کی امام بارگاہ، یہ مولا غازی واسطہ اسلام، اور یہاں پر سامنے ہوتی ہے مجلس. خیر مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ تقریباً 16-17 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، تو آنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. کیونکہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی وہیں پر ہی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے میں نکلا تقریباً 9:30 یا 9:45 بج چکے تھے. خیر ابھی چلتے ہیں اس ویلا کی طرف، انشاءاللہ وہاں پر مجلس سننے کو ملے گی. جو سوچ لے کے آؤ گے، جو خیال لے کے آؤ گے، وہ یہاں سے لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ. خالی ہاتھ یہاں سے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی خالی ہاتھ. یہ کیونکہ حسین نے وعدہ کر لیا ہے جو بھی آ رہے ہیں وہ حسین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو عطا کرے. یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی شان ہے حسین کی کہ ہر آنے والے کو. کیونکہ حسین تفسیر ہے سورہ کوثر کی، حسین منی وانا من الحسین. حکم تو رسول کو ہے بھائی، تانا رسول کو دیا تھا نا. اداس رسول تھے تو تسلی رسول کی ہوئی. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، یہ حکم رسول کو ہے. اور تو اپنے رب کی عبادت کر اور اپنے رب کی بارگاہ میں نہر کر. فقط حسین کا دائرہ ہے جس پہ جو چاہے آ جائے. اب حسین نے کیا کہا؟ جنت، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، چلے جاؤ. میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. تم یہاں تک آ گئے،
میرا ساتھ دیا، میں جوانا نے جنت کا سردار، جنت میری ملکیت ہے، میں ضامن ہوں تمہاری جنت کا، تم جاؤ، تم چلے جاؤ۔ اس کے باوجود کوئی نہیں گیا، اس کے باوجود کوئی نہیں گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو پوری دنیا جنت کے لالچ میں عبادتیں کر رہی ہے، حسین نے بتایا کہ جب تم فرش اعضا پہ آتے ہو جنت بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پرواہ نہیں کرو، آؤ میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ ارے اتنا سمجھو، میں ہاتھ پکڑو لے جاتا ہوں۔ حسین کے عزاداروں سے بنا کے رکھو، اتنی چلتی ہے ان کی، اگر تم نے کچھ بھی نہیں کیا نا یہ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے تمہیں۔ یہی ترجمہ ہے نا، سب کی سنی ہوئی آیتیں ہیں، اسی لیے اکثر کسی کا سویم ہو، کسی مجلس ہو، اسی آیت سے شروع کرتے ہیں نا۔ اور جو میری راہ میں مارا جائے، جو شہید ہو گیا، اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اچھا کربلا میں سارے شہید ہیں، ہر شہید کو وہ زندگی عطا ہوئی ہے کہ اسے میرے ہاں سے رزق ملتا ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ شریعت کا تعلق ہے شعور سے، بھائی شعور ہوگا تو نماز پڑھو گے، شعور ہوگا تو روزہ رکھو گے، شعور ہوگا تو حج کرو گے۔ شریعت کا تعلق شعور سے ہے، شریعت کا تعلق شعور سے ہے، شہادت کا تعلق عشق سے ہے۔ عشق کی ادائیگی میں اگر کوئی عمل کر رہا ہو اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں آ سکتا۔ ابھی حج کے دن گزرے ہیں، سب نے قربانی ابراہیم اور قربانی اسماعیل کی یاد بھی منائی ہے۔ خدا کا نبی جو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے، جس کی بھائی سنت ابراہیمی بھی عمل کرتے رہے ہیں نا، شریعت ابراہیمی چلتے رہی، تو وہ جو شریعت سکھانے آیا خود تو اپنا بیٹا ذبح کرانے لے کے جا رہا ہے، خود لے کے جا رہا ہے، لیکن وہاں معاملہ شریعت سے بڑھ کے عشق کا ہے، شریعت سے بڑھ کے عشق کا ہے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے ہیں عشق میں۔ اچھا اسماعیل کون ہے؟ بیٹے ہیں، خون ہے ابراہیم کا، ہاتھ اپنا ہے، چھری اپنی ہے، خون اپنا ہے۔ بھائی اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے، اسماعیل ذبح تو نہیں ہوئے۔ آپ نے عشق کا مقام دیکھا، کیونکہ عشق میں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب جب شعور نہیں ہے تو تمہاری شریعت اس میں لاگو ہی نہیں ہوتی ہے، تمہاری شریعت لاگو نہیں۔ ہاتھ اپنا تھا، چھری اپنی تھی، خون اپنا تھا، فقط داغ پڑا تھا، کہا ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم کا فدیہ کرا تو صحیح کر لی ہے۔ تو یہ قربانی کرنا صحیح بھی کر لی، وہ شیطانوں کو پتھر بھی مار دیے، سارے کام کر دیے، اب یہ قربانی کرنا ضروری ہے کیا؟ بھائی وہ جو جانور وہاں پر ذبح ہوتا ہے، حج اس کے بغیر آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جانور کوئی کھاتا تو ہے نہیں، بھائی جتنے حجی گئے سب نے کاٹنا ہے جانور، تو جانور تو ضائع ہوگا وہاں پر۔ تو کیوں نہ یہ سارے پیسے جمع کر کے، یہ جو قربانی کے پیسے ہیں یہ کسی غریب ملک کو دے دیں ہم، اس کی معیشت چل جائے گی۔ پروردگار کہے گا کہ اپنی شریعت میرے اوپر لاگو نہ کرو، جو شریعت میں نے دی ہے اس پہ عمل کرو، تم نے کرنا ہی کرنا ہے، میں جانوں ان کی غربت جانے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے نا یہ مجلس حسین پہ اتنا خرچہ یہ مجلس حسین میں خرچہ کیوں کرتے ہو؟ اور آپ یہ دیکھیے جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں، اگر یہاں اکثریت ایسی بھی ہے، میں خود جانتا ہوں کہ ان کے پاس صبح دفتر جانے کا کرایہ نہیں ہے، اور وہ اگر ان کے پاس یہ صورتحال ہو کہ صبح دفتر جانے کا کرایہ نہ ہونا اور ایک ہی جگہ کہیں جانا ہو، وہ پیسے بچا کے رکھ لیں گے، شام کو مجلس حسین میں جانا ہے، حسین وارث ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ سنبھال لے گا، وہ خرچے وہ سارے کے سارے، یہ دنیا کا نظام ہے، حسین چلا رہا ہے، اس کے گھر بھی، جس کے گھر رات کو کھانا نہیں ہے اس کے گھر بھی مجلس اعزا ہو رہی ہے، حسین لنگر وہاں پر بھی پہنچا رہے۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا ہے کہ انہیں میرے ہاں سے رزق ملتا ہے، اب اگر وہ اپنے چاہنے والوں میں بانٹ دیتا، دیکھتا ہوں کہ کون میرے امام کی درواق اٹھا کے بھی دیکھتا ہے۔ جناب اکبر نے کہا مولا عباس آپ نہ جائیے گا، آپ تو بابا کے زور کمر ہیں، اگر آپ چلے گئے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ قریب 13 سال کا ایک یتیم بیٹھا تھا، اس نے کہا بھیا علی اکبر آپ بابا کا نور نظر ہیں، آپ نہ جائیے، چچا عباس آپ مولا کی کمر ہیں، آپ نہ جائیے، میں یتیم حسن ہوں، میں چلا جاتا ہوں، میرے جانے سے
न किसी की आंखों का नूर जाएगा। मौला हुसैन ने कासिम के ये जुमले सुने, एक मर्तबा प्यार किया और कहा कासिम तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो, जब मुझे हसन की जियारत करनी होती है मैं तेरी जियारत कर लेता हूँ। कासिम तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो? कासिम ने कहा माँ मैं क्या करूं, मैं जाता हूँ मौला इजाजत नहीं देते। कहा कासिम तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पे एक तावीज बांधा था और कहा यह था कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो ये तावीज मदद करेगा। अब जो तावीज खोला तो तावीज में अजब तहरीर है मौला हसन की। अब मौला हसन कह रहा कासिम बेटा अगर तुम देखो कि तुम्हारा चचा अगर किसी मौके पे मजलूम है, बेवतन है, प्यासा है, गरीब है, तो तुम अपने चचा पे जान निछावर कर देना, इतना जानना था। एक मर्तबा कासिम ने आंसू साफ किए और बारगाहे इमाम में आए, कहा मौला मैं बाबा की तरफ से इजाजत लेके आया हूँ, अब मुझे आप इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा मौला ने कासिम को प्यार किया, मैं चाह रहा हूँ तसल्ली से पढ़ूं क्योंकि ये हसरत है जनाब उम्मे फरवा की, तो थोड़ा सा अगर टाइम ज्यादा लग जाए आज गिरिया कर लेना। एक मर्तबा मौला ने सरकार अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास अब हम कासिम को मैदान में भेजना चाहते हैं, जरा कासिम के लिए ज़िरा लेके आओ। अब सरकार अब्बास ज़िरा ला रहे हैं, एक ज़िरा लाई कासिम के ना आई, दूसरी ज़िरा लाई कासिम के ना आई, 13 साल का सिनहना कासिम का। अब कासिम जो थे हसन के बेटे हैं और माँ ने कहा था कासिम मैदान जंग में ऐसा लड़ना, तेरे बाबा के बारे में लोग ये कहते हैं लड़ना नहीं जानता था। कासिम आज तुमने हसन की नियाबत करनी है, तुमने मैदान में जाना। अब कासिम ने कहा मौला मुझे बगैर ज़िरा के इजाजत दीजिए। कासिम मैदान में गए हैं, मैदान में जाके क्या जंग लड़ी उन्होंने, अर्ज़ के शामी के बेटे फिरनार किए। अब जो अर्ज़ के शामी खुद बड़ा है मलून, तो एक मर्तबा हुसैन को नाज तो है अपने कासिम पर, लेकिन आसमान की तरफ देख के कहा बारे लाहा मेरा कासिम 13 साल का है, मेरा कासिम बहुत छोटा है, ये जालिम ये मलून अपने फन का धनी है। एक मर्तबा कासिम ने यानी कह के जब अर्ज़ के शामी को फिन्नार किया, अब ये कहा गया उमर साद की तरफ से ये हाशमी जवान है, ये हसन का लाल है, क्या सिफीन भूल गए, कासिम ऐसे तो नहीं मारा जाएगा। अब जब हर तरफ से हमला किया गया तो एक मर्तबा कासिम ने सलाम किया आखिरी अपने मौला को, और तारीख बताती है कि वैसा सिन था कि जहां मौला को सलाम किया वहां माँ को भी सलाम किया और कहा माँ मैं गिर गया हूँ। अब जैसे ही मौला भागे हैं कासिम की तरफ, तो अब दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ। अब मौला ने आवाज देना शुरू की मेरे कासिम कहाँ हो, मेरे लाल कहाँ हो। जब कोई आवाज ना आई तो करबला में गरीब इमाम कह रहा है कासिम तुम्हें वक्त का इमाम बुला रहा है, मुझे आवाज दो। कभी एक जगह से टुकड़ा उठता लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, कभी दूसरी जगह से। मौला ने अपना मामा उतारा, उसकी चादर बनाई, अब कासिम के टुकड़े इकट्ठे करना शुरू किए। अब मौला कासिम के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, गठड़ी में जितना कासिम मिल सका है वो लेके आए हैं। अब जब कासिम को मौला ने खेमे में दिया है ना, अब खेमे में देने के बाद जब बीवियां बहन कर रही थी, एक मर्तबा मादर कासिम आई और मादर कासिम ने मौला से कहा मौला कनीज इल्तिजा ये करती है, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुझे एक मन्नत बढ़ानी है। कहा बीबी क्या करना है। एक मर्तबा शहजादी ने सर से चादर उतारी, कासिम के खून में अपने बालों को रंगीन करना शुरू किया। कहा मैंने मन्नत मानी थी कि जब कासिम की शादी होगी मैं अपने बालों को खिजाब करूंगा। मेरे बच्चे की के मेहंदी
اچھا یہ منت کے لیے ہوتے ہیں. اچھا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اگر آج اس کو اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے ود ان ایئر کبھی بھی آپ کی اگر منت پوری ہوتی ہے تو آپ نے یہ والے جو چھلے ہیں اس کو بیسیکلی چھلا کہیں گے یہ آپ نے 14 دینے ہیں کہیں پر بھی اگر آپ کہیں پر بھی امام بارگاہ میں تھے 7 محرم کو آپ نے یہ دینے جب بھی آپ کی منت پوری ہوتی ہے. یہ میرے ساتھ ہر بار ہی ہوتا ہے لیفٹ سے میں نکلتا ہوں ٹھیک ہے جا کے کسی اور کے دروازے کے آگے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ تو شکر ہوتا ہے کہ وہ دروازہ بند ہوتا ہے ورنہ خدا کی قسم میں نے کسی دن کھانی ہے گالیاں کسی سے. اب میں اوپر دیکھتا نہیں ہوں کہ فلور کون سا ہے کوئی بھی فلور آ کے رک جاتا تو میں جا کے اس اب یہ 3rd فلور پہ آ کے رکی ہے. رات میں آیا تھا آلموسٹ کوئی 12:30 بجے ٹھیک ہے دیر ہو گئی تھی مجھے اور اس کے بعد میں نے کچھ باتیں کرنی تھی کافی زیادہ تھک گیا تھا اور رات کو تقریباً میں 4 بجے سویا تھا. میں نے کہا ابھی ذرا مناسب نہیں ہے صبح اٹھ کے ذرا آپ سے بات کرتے ہیں. میں بلاگ نہ بناتا کیونکہ میں مجلس اعزاں میں گیا تھا میں نے ساری چیزیں کرنی تھی. خیر میں جتنا بنا پایا میں نے بنایا. اچھا بلاگ بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا میں نے اپنے چینل سے ایک یہ میسج دینا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اہل تشیع ہوں شیعہ ادرک کرار ہوں اور لاسٹ ٹائم میں گیا تھا اجتماع پہ ٹھیک ہے کوئی 1,00,000+ عوام تھی وہاں پر ٹھیک ہے ان میں واحد صرف میں شیعہ تھا جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا. وجہ کیا تھی شیعہ نہیں جاتے مجھے پتہ ہے نہیں جاتے ٹھیک ہے حالانکہ میرے کافی سارے دوست تھے انہوں نے کہا تھا یار تو کنورٹ تو نہیں ہو گیا. میں نے کہا نہیں ایسی نہیں بات میں صرف ایکسپیرینس کرنے گیا تھا کیونکہ جب تک میں وہاں جاؤں گا نہیں میں آئی وٹنس نہیں کروں گا چیزوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا. جو لوگ باتیں کرتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے میں نے اپنا جواب خود دینا ہے. میں گیا میں نے چیزیں دیکھی وہاں پر اگر وہ لوگ آپ نے نہیں دیکھا تو وہ جا کے دیکھیں کیونکہ میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا. خیر یہاں پر یہ تھا کہ میں چھوڑ ہی دو بلکہ اس باتوں کو ٹھیک ہے نہیں جاتے میں ان کو دوست نہیں کہوں گا ایسا بندہ پھر دوست نہیں ہے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی جاتے نہیں جی ہم نہیں جاتے یہ ہوتا ہے لٹرم ہوتا ہے پٹرم ہوتا ہے. میں نے کہا جی دیکھو میں چلا تھا نا میں بھی تو گیا تھا نا آپ کے ساتھ کچھ ہوا وہاں پر نہیں ہوا نا. حالانکہ وہ کافی زیادہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ میں مطلب کہ خوف ہوتا ہے نا کہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں کوئی سوال نہ کر لے کوئی دھماکہ نہ کر لے کوئی ٹونٹ نہ کر لے. کچھ بھی نہیں تھا بھائی وہاں پر کچھ بھی. ہاں مجھے جو ایک شکایت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر اہل بیت کا ذکر میں نے نہیں سنا اور نہیں سنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد میں وہاں پر نہیں جاؤں گا. جہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا وہاں میں نے نہیں جانا کیونکہ میرے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کو ماننا کسی اور کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں اگر میں ان کو نہیں مانتا تو میں ایمان سے خارج ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے باقیوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی باادب ہیں اور ان کا ایک مقام ہے ان کا ایک رتبہ ہے جو ہے وہ ہے لیکن یہاں ماننا لازمی ہے. مجلس جو تھی امام بارگاہ کی وہ میری مس ہو گئی تھی وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی تھی پریسنٹ 2 میں نماز پڑھ کر گیا تھا ٹھیک ہے. وجہ یہ تھی کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کیا میں نماز مس کر دیتا تو میں نے مجلس سن لینی تھی امام بارگاہ کی. لیکن اگر میں جاتا میں ذکر کس کا سننے جا رہا ہوں امام حسین کا اہل بیت کا. اور اگر دیکھا جائے تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن اس چیز کو آپ نے پورا سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے وہاں پہنچنا ہے. اگر میں امام حسین کے پاس جاتا اب مثال کی بات ہے امام حسین ہمیں کتنے عزیز ہیں اہل بیت کتنے عزیز ہیں ہمیں ان کی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اگر پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ایک طرف امام حسین کی جان رکھی جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا. لیکن امام حسین کے سامنے جو نماز تھی وہ زیادہ عزیز تھی. امام حسین نے وہ اپنی جان داؤ پہ لگا تھی نماز کو بچانے کی اور نماز ہی نہیں بچائی نماز بھی بچائی. کافی ساری چیزیں امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے کافی ساری چیزیں بچائی ہیں پورا کا پورا دین بچایا ہے. اگر میں بغیر نماز کے جاتا تو مجھے امام حسین ویلکم کرتے یا کہتے کہ جی جو ہے نا آپ نے نماز چھوڑ کے میرا ذکر تو آپ سننے آئے لیکن جو میسج تھا آپ لوگوں نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. میں نے نماز پڑھی اور اسی یعنی کہ وضو میں گیا اور باوضو ہو کر وہاں پر کیونکہ پاک کا وہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر باوضو ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور دوسری چیز بھائی دیکھو آپس کی بات ہے. اب وہاں پر ایک چیز جو میں نے منت کے لیے وہ جو ایک رنگ اٹھائی تھی میں نے ٹھیک ہے. اب کافی سارے لوگ کہیں کہ جی مانگنا صرف اللہ سے چاہیے اللہ سے ہی مانگتے ہیں عطا اللہ نہیں کرنا ہے لیکن جن کے ہاتھ سے رزق بڑھتا ہے وہ اہل بیت ہیں. میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. آپ اگر جاتے ہو کسی کے بھی گھر ٹھیک ہے کسی بڑے کے گھر دادا یا نانا کے کسی کے بھی گھر جاتے ہو تو آپ پھر کیا کرتے ہو عید کا دن یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کی جیبوں میں ہاتھ مارتے ہو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے خرچی وغیرہ کچھ مل جائے. اس کی جیب میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو دے کر بیچتا خالی نہیں بیچتا. یہ ہوتا ہے نا حالانکہ وہ عام انسان ہے کیا ہی اس کی حیثیت کیا ہی ساری چیز لیکن وہ پھر بھی وہ دے کر بیچتا ہے. صرف کیا مسئلہ صرف پتہ ہے کیا ہے انٹینشن کا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. مانگ ہم بھی اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن واسطہ اہل بیت کا دے کر دینے والی ذات اللہ کی ہے. کیا ہم پاگل ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جب امام حسین اگر ہم ڈائریکٹ امام حسین سے مانگتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ امام حسین نے جس ذات کو سجدہ کیا
وہ اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے نا. یہ انٹینشن ہے نا. جاتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی وہاں پر رونا دھونا یہ وہ، وہاں پر آنسو نہیں رکتے. قسم خدا کی آنسو نہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اتنا پتھر دل ہوں، میں نہیں روتا، مجھے رونا آتا ہی نہیں، لیکن خدا کی قسم ہے وہاں پر آنسو نہیں رکتے، بالکل نہیں رکتے. وہ جب قصہ بیان ہوتا ہے نا، آپ سمجھے تو صحیح. اب ان کو پتہ ہے نہیں وہ اہل بیت کو کس حد تک سمجھتے ہیں. وہ صرف اس تک سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، وہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف یہی ہے، آل محمد، اس کے بعد نہیں ہے. اب 7 محرم اور مولا قاسم کی شہادت، اب میں پوچھوں گا ان سے مولا قاسم کون ہے، ان کے ہاتھ پھولنا شروع ہو جائیں گے. حالانکہ ہمارے دوسرے امام کی اولاد ہیں مولا حسن کے بیٹے. لیکن یہ چیزیں، یہ رشتے ہیں نا جن کو ماننا ہماری ایمان کے ساتھ. آپ وہاں تو پورے اترو، آپ جی باہر سے چکر مار کے چلے جا رہے جی دکان بند ہے. سلام ہے آپ کو. خیر میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں کوئی عالم نہیں ہوں. بات کر رہے تھے ہم مانگنے کی، عطا کرنے کی. امام حسین عطا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ تو جنت کے سردار ہیں، ان کو پورا اختیار ہے، وہ جنت دے سکتے ہیں. ہم کیوں اتنی کشمکش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، جی اللہ ہمیں جنت دے گا؟ ایسا ہی ہے نا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود کو خود جنت گفٹ کر پائیں. امام حسین کے پاس اختیار ہے، اہل بیت کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں جنت دے. خیر ساری باتیں اپنی جگہ پر، اور کوشش کریں آپ جایا کریں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو تو وہاں پر جائے، کافی زیادہ اہل سنت بھائی ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں. لیکن پلیز میری التجا ہے، پلیز جایا کریں. اچھا بلاگ اچھا لگا ہو تو بلاگ کو لائک کر دو، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو. انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے بلاگ میں، اور کل ہے مولا غازی کی شہادت. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اللہ حافظ.